ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ اللہ جل جلالہ کا یہ ارشاد ہے کہ اللہ تمہارا رب تم سے یہ کہتا ہے تم مجھے پکارو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا، اور وہ لوگ جو میرے سامنے ہاتھ پھیلانے سے، دعائیں مانگنے سے جی چراتے ہیں، جن کے پاس فرصت نہیں ہے دعا مانگنے کے لیے، ہاتھ پھیلانے کے لیے وقت نہیں ہے، تکبر کرتے ہیں، کون دعائیں مانگے، وقت نہیں ہے، سیدخلون جہنم داخرین، ان قریب یہ ذلیل اور رسوا ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ تو اس لیے ہر مشکل میں پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا رجوع اللہ کی طرف تھا۔ جب بھی دعا مانگیں تو دعا کے لیے سب سے بڑی چیز جس کی وجہ سے آپ کی میری دعا قبول ہوگی وہ ہے اکل حلال، حلال روزی، اس کا اہتمام۔ نمبر 2، یقین ہو کہ اللہ میری دعا کو قبول کرے گا۔ اتنا زیادہ یقین، اتنا زیادہ یقین، اتنا زیادہ یقین، ڈاکٹر کی دوا پر اتنا یقین نہ ہو جتنا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائی ہوئی دعا پر یقین ہو کہ اللہ کے نبی نے یہ بتایا، ضرور ضرور کام ہو جائے گا میرا، ضرور میرا یہ مسئلہ حل ہوگا، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے یہ دعا بتائی ہے، ضرور میری مشکل دور ہوگی۔ اس قدر یقین محکم، مضبوط یقین آپ رکھیں اور اللہ سے بدگمان نہ ہوں۔ فرمایا انا عند عبد ظنی بی، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق فیصلہ کرتا ہوں۔ اگر بندے کا گمان یہ ہوگا کہ اللہ میری یہ دعا قبول کرے گا تو میں کروں گا، اور اگر یہ گمان ہوگا کہ پتہ نہیں میری دعا قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی تو پھر نہیں ہوگی۔ بھائی ہم کسی آدمی کے پاس جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں جی آپ کے پاس آیا ہوں، بڑی امید سے آیا ہوں، تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم اپنا برم برقرار رکھنے کے لیے اس کی امید کی وجہ سے ہم اس کی ضرورت کو، حاجت کو پورا کر دیتے ہیں۔ اور اگر وہ آ کر کہے کہ بھائی میں آپ کے پاس آیا ہوں، آپ سے کوئی خیر کی امید تو ہے نہیں، بہرحال مانگ لیتا ہوں، تو کیا کہیں گے آپ اس کو؟ اسی طرح سے اللہ سے جب مانگیں تو 100% پر امید ہوں کہ اللہ مجھے ضرور عطا کرے گا۔ اب وہ دعائیں بتاتا ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشکل وقت میں تلقین فرمائی ہیں اور آپ نے خود بھی پڑھنے کا معمول بنایا۔ ایک دعا تو سبھی کو پتہ ہے، سبھی جانتے ہیں، وہ ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس کو ہم کہتے ہیں آیت کریمہ۔ ایک تو صحیح پڑھا جائے لا الہ الا انت سبحانک، سبحانک، سبحانک نہیں، سبحانک انی کنت من الظالمین، لیکن اس تصور سے پڑھے، اس دعا کے اندر اللہ کی الوہیت، اللہ کے معبود ہونے کا اعتراف ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے ہر کمی اور نقص سے پاکی کو بیان کیا گیا، اور نمبر 3 اپنی کمزوری کا اعتراف کیا گیا۔ ان 3 تصوروں کے ساتھ اس دعا کو پڑھیں۔ محلے کی ساری عورتوں کو جمع کر کے پڑھنا کوئی ضروری نہیں ہے، مصیبت آپ کی ہے تو آپ پڑھیں۔ یہ پڑھی تھی یونس علیہ السلام نے۔ یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں سب کو جمع نہیں کیا تھا کہ سارے آ جاؤ میرے کا ساتھ مل کر دعا پڑھو، یونس علیہ السلام نے اکیلے پڑھی تھی۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں یہ دعا پڑھی تھی، اور یہ ایسی دعا ہے کہ جب بھی کوئی مسلمان اسے پڑھ کر دعا کرے گا اللہ ضرور اس کی دعا قبول فرمائیں گے۔ تو بتاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائی ہوئی بات غلط ہو سکتی ہے؟ بھائی نہیں ہو سکتی، نہیں ہو سکتی، نہیں ہو سکتی، یقیناً پکی ہے، محکم بات ہے۔ پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل جائے، آسمان ہٹ جائے اپنی جگہ سے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد اور فرمان غلط نہیں ہو سکتا۔ نمبر 2، حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ یہ بھی مشہور دعا ہے، قرآن کی آیت ہے، سورہ توبہ کے آخر میں آیا،
اور حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے صبح کو 7 مرتبہ یہ کلمات کہے، اللہ اس کو دنیا اور آخرت کی پریشانیوں سے نجات دے دے گا۔ کوئی کم بات ہے؟ شام کو اگر اس نے پڑھ لیا پھر بھی اللہ آنے والے وقت میں تمام پریشانیوں سے نجات دے دے گا۔ یہاں تک فرمایا اگر کوئی سنجیدگی سے پڑھے تب بھی، اور اگر کوئی مذاق سے پڑھ لے تب بھی اللہ اس کی پریشانیوں کو دور کر دے۔ یہ اتنے بڑے طاقتور ہتھیار ہیں، اتنی قوت والی دعائیں ہیں۔ نمبر 3، حضرت ایوب علیہ السلام کو مصیبت نے گھیر لیا، بیماری آ گئی، جسم میں بہت شدید بیماری آ گئی، اور بیماری کی وجہ سے نڈھال ہو گئے، کئی سال بیت گئے بیماری میں۔ ایک بڑی پیاری دعا پڑھی، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ اے اللہ مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو خوب رحم کرنے والا ہے، بہت بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اس دعا کی برکت سے اللہ نے ایوب علیہ السلام کو شفا دے دی۔ کیسے شفا دے دی؟ فکشفنا بہ من ضر، ہم نے اس کی تکلیف کو دور کر دیا۔ اور صرف تکلیف کو نہیں دور کر دیا، ایوب علیہ السلام کی آل اولاد جانور گھر سب تباہ ہو گئے تھے، اللہ نے دوبارہ سے سب کچھ دے دیا اس دعا کی برکت سے۔ تو وہ جو ٹوٹا ہوا منصب اور مقام ہے اور سب کچھ آپ سے چھنا ہوا ہے، اگر آپ چاہتے ہیں دوبارہ اس کو وصول کریں تو آئیے پھر ایوب علیہ السلام کی دعا پڑھیں۔ ایسے ایوب علیہ السلام ٹھیک ہو گئے۔ ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد و شراب، ادھر پاؤں مار اور پھر یہاں سے ایک پانی کا چشمہ نکلا، کہا اس کو پیو تو اندر کی بیماریاں ٹھیک ہو جائیں گی، اور نہاؤ تو باہر کی بیماریاں ٹھیک ہو جائیں گی۔ ایک دم سے اللہ نے ٹھیک کر دیا۔ بی بی آئی کہیں گئی ہوئی تھی ایوب علیہ السلام کی، ایک صحت مند تندرست آدمی کو دیکھ کر کہنے لگی، یہاں ایک نحیف کمزور آدمی میرے شوہر ایوب تھے، ان کو آپ نے نہیں دیکھا؟ پہچانا نہیں، بیوی نے پہچانا نہیں۔ کہا میں ہی تو ایوب ہوں۔ کہا نہیں تم ایوب نہیں ہو، میرے ساتھ مذاق کرتے ہو، ایوب تو نحیف پتلے کمزور دبلے بیمار، تم تو ایک جوان ہو صحت مند ہو۔ کہا بھائی میں ہی ایوب ہوں، اللہ تبارک تعالیٰ نے کرم فرمایا، یہ چشمہ نکلا، میں نے اسے پانی پیا اور نہایا، اللہ نے تمام کی تمام بیماریوں سے مجھے شفا دے دی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ ہے ایوب علیہ السلام کی دعا۔ اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مصیبت کے وقت نمبر 4 دعائے کرب کہتے ہیں بڑی مصیبت کو، کرب غم، بڑا غم جب آتا تھا تو یہ پڑھتے تھے، لا الہ الا اللہ الحلیم، لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض ورب العرش الکریم۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی وسلم پر جب سخت پریشانی آتی تو یہ دعا، یہ کلمات پڑھا کرتے تھے۔ اللہ کرے ہمارے عمل میں یہ باتیں آ جائیں۔ اللہ کے نبی نے اس امت کے لیے کوئی فائدے کی چیز ایسی نہیں ہے جو آپ نے نہ بتائی ہو بھائی۔ اور ایک اور دعا نمبر 5، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والبخل والجبن وضلع الدین وغلبۃ الرجال۔ 8 مصیبتوں سے خلاصی کی دعا اس میں ہے۔ اے اللہ آنے والے غموں سے نجات کی دعا کرتا ہوں، میں پناہ مانگتا ہوں، جو گزشتہ ماضی کے پریشانیاں اور جو دل کے اندر ماضی کی جناب خلفشار اور ماضی کے متعلق جو باتیں میرے ذہن میں پریشان کرتی ہیں ان سے بھی حفاظت مانگتا ہوں، کمزوری سے، سستی سے، بخل سے، بزدلی سے، اور اسی طرح سے قرض کے چھا جانے سے، اور لوگوں کے میرے اوپر غلبہ پا جانے سے کہ لوگ میری پٹائی کریں، مجھے ماریں، میری عزت کو جناب برباد کریں۔ اے اللہ ان تمام باتوں سے میں پناہ مانگتا ہوں۔ کتنی پیاری دعا ہے۔
ایک اور دعا نمبر 6، اللہ انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ بڑی پیاری دعا۔ آپ کی کوئی چیز گم ہو گئی، یہ دعا پڑھیے۔ گاڑی گم ہو گئی، چوری ہو گئی، یہ دعا پڑھیے۔ جوتے چوری ہو گئے، یہ دعا پڑھیے۔ کپڑا گم ہو گیا، یہ دعا۔ گھر میں چھوٹی چیز گم ہو گئی، یہ دعا پڑھیے۔ یہ اتنی بڑی دعا، اتنی بڑی دعا، اتنی بڑی دعا۔ اس کا مطلب اے اللہ ہم سب تیرے لیے ہیں اور تیری طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اے اللہ اس مصیبت میں مجھے اجر عطا فرما اور اس مصیبت اور تکلیف میں مجھے اس کا بدل عطا فرما۔ نعم البدل، اچھا بدلہ مجھے عطا فرما۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیوی، وہ فرماتی ہیں کہ میرے شوہر ابو سلمہ کا انتقال ہو گیا تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کو پڑھا۔ کیا پڑھا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی، اے اللہ اس مصیبت میں مجھے اجر دے، واخلف لی خیرا منہا، اور اے اللہ اس مصیبت میں مجھے اس کا بدل عطا فرما۔ تو میں سوچ میں پڑ گئی کہ ابو سلمہ میرے لیے اتنے اچھے آدمی تھے، میرے شوہر، اس کے بدلے میں اللہ مجھے کون دے گا؟ کون اس سے زیادہ اچھا ہو سکتا ہے؟ تو عدت پوری ہوئی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے مجھے نکاح کا پیغام ملا۔ تو میں سمجھ گئی کہ ابو سلمہ سے بہتر بدلہ اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں مجھے عطا فرمایا، اور اللہ نے مجھے ام المومنین، مسلمانوں کی ماں بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ دعا بھی بڑی پیاری ہے، جب کسی کا انتقال ہو جائے تب بھی پڑھا کریں، اور کوئی چیز گم ہو جائے، چھوٹ جائے، یہ پڑھا کریں۔ یا حی یا قیوم نمبر 7، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی سخت تکلیف اور پریشانی کا معاملہ پیش آتا تو کثرت سے یہ پڑھتے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ استغیث نستغیث دونوں طرح سے جائز ہے۔ استغیث میں مدد مانگتا ہوں، نستغیث ہم مدد مانگتے ہیں۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ نمبر 8، اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین واصلح لی شانی کلہ لا الہ الا انت۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا پریشانی میں مبتلا شخص یہ دعا پڑھے۔ سبحان اللہ۔ کیا مطلب؟ اللہم رحمتک ارجو، اے اللہ میں تجھ سے تیری رحمت کا امیدوار ہوں، اے اللہ اس مشکل میں مجھے میری ذات کے سپرد نہ کر دینا کہ میں از خود اپنی ذات کے بارے میں کوئی ایسا فیصلہ کر دوں جس کی وجہ سے مجھے نقصان ہو جائے۔ واصلح لی شانی کلہ، میرے سارے حالات کو تو ہی درست کر لے۔ لا الہ الا انت، اے اللہ آپ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ نمبر 9، اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھے دکھ اور پریشانی کی حالت میں یہ دعا پڑھنے کے لیے کہا۔ ایک خاتون ہے اسماء رضی اللہ تعالی عنہا، وہ فرماتی ہیں مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غم کے وقت یہ پڑھنے کو کہا، چلتے پھرتے پڑھتی تھی اس کو۔ کوئی بہت بڑی دعا ہے؟ نہیں۔ اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا۔ نمبر 10، بڑی پیاری دعا ہے، بڑی خوب دعا ہے، بڑی خوب دعا ہے، عجیب دعا ہے، عجیب اس میں انکساری ہے، اپنی تواضع ہے، عجز ہے۔ اللہ کے نبی نے کیا پڑھا؟ اللہم انی عبدک، اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں، وابن عبدک تیرے بندے کا بیٹا ہوں، وابن امتک اے اللہ تیری بندی کا بیٹا ہوں، ناصیتی بیدک اے اللہ میری پیشانی تو تیرے قبضہ قدرت میں، ماضٍ فی حکمک اے اللہ تیرے فیصلے میرے اندر جو جاری ہو رہے برحق، عدل فی قضاؤک اے اللہ جو تیرے فیصلے تقدیر کے میرے بارے میں ہیں وہ برحق ہیں، اسألک بکل اسم هو لک سمیت بہ نفسک اے اللہ میں تو
تجھ سے سوال کرتا ہوں ہر اس نام کے واسطے سے جو آپ نے اپنے لیے منتخب کیا ہے، او علمتہ احدا من خلقک، یا وہ نام آپ نے اپنی مخلوق میں سے کسی کو سکھایا ہے، او انزلتہ فی کتابک، یا وہ نام آپ نے اپنی کسی بھی کتاب میں اتارا ہے، او استأثرت بہ فی علم الغیب عندک، یا وہ نام آپ نے اپنے پاس غیب میں چھپا کر رکھا ہے۔ ان تمام ناموں کے ذریعے سے سوال کرتا ہوں، کیا سوال کرتا ہوں؟ ان تجعل القرآن ربیع قلبی، اے اللہ قرآن کو میرے دل کی بہار بنا، ونور صدری، اور میرے سینے کی روشنی بنا، وجلاء حزنی، اور اسی طرح سے میرے غموں کو دور کرنے کا ذریعہ بنا، وذہاب ہمی، اور بڑی بڑی جو آنے والی پریشانیاں ہیں ان پریشانیوں کو بھی دور کرنے کا ذریعہ بنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جب بھی اس کو مصیبت لاحق ہو یہ کلمات پڑھے، اللہ اس کی مصیبت اور غم کو دور فرمائیں گے، اور صرف مصیبت کو دور نہیں فرمائیں گے بلکہ اس کی جگہ اسے خوشیاں عطا کریں گے۔ ہاں ہم سب چاہتے ہیں نا کہ خوشیاں ملے، اللہ خوشیاں دے گا، اللہ خوشیاں دے گا۔ نمبر 11 اور آخری دعا، اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا، اے اللہ ہر شے کی مشکل کو تو ہی آسان کرتا ہے۔ جب آپ کے سامنے کوئی مشکل کام آ جائے، حل ہونے والا نظر نہ آ رہا ہو، یہ بڑی مشکل میں پھنس گیا ہوں، اس موقع پر یہ پڑھا کرو۔ کسی بھی طرح کا کاروباری کام، ملازمت کا کام، کوئی بھی کام جو آپ نہیں کر سکتے، اس دعا کی برکت سے اللہ آسان کرے گا۔ اے اللہ لا سہل الا ما جعلتہ سہلا، اے اللہ وہی آسانی ہوتی ہے جو آپ آسان کرتے ہیں، اے اللہ تو جب چاہتا ہے مشکل کو آسان کر دیتا ہے۔ تو آپ علیہ السلام پریشانی کے وقت اس دعا کو بھی پڑھا کرتے تھے۔ تو بھائی درود شریف کی بھی کثرت کیا کریں، دل سے ندامت بھی ہو، شرمندگی اپنے گناہوں پر ہو، توبہ اور استغفار بھی ہو ساتھ، اور پھر اس کے بعد خوب یکسوئی کے ساتھ 2 رکعت نماز نفل پڑھ کے اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہوئے ان دعاؤں کو پڑھیں۔ پھر دیکھیں کیسے پریشانیاں حل ہوتی ہیں، کیسے مصیبتیں حل ہوتی ہیں۔ دائیں بائیں مت بھاگیں، اس کے پاس وہ بگڑی بنا دے گا، وہ بنا دے گا، وہ کیا بگڑی بنائے گا؟ عقیدہ بھی خراب کر دے گا، دین بھی خراب کر دے گا۔ جس کی اپنی بگڑی نہیں بنی ہوئی تمہاری کیا بنائے گا بھائی؟ اللہ پاک سے مانگو، اللہ ہی بگڑی بنانے والا، اللہ ہی مشکل سے نکالنے والا، اللہ ہی تنگی سے نکالنے والا، اللہ ہی اللہ ہے، اللہ ہی اللہ ہے، اللہ ہی اللہ ہے۔ اللہ کے سوا کوئی ذات نہیں ہے جو آپ کی مشکل کو حل کر سکے۔ اور فرمایا سن لو اے ابن عباس، لو اجتمعت الامہ، اگر ساری انسانیت جمع ہو جائے اور تجھے نقصان دینے کا ارادہ کر لیں، جب تک اللہ تیرے نقصان کا ارادہ نہیں کرے گا کوئی تجھے نقصان نہیں دے سکتا، اور سارے مل کر تجھے فائدہ دینا چاہیں، جب تک اللہ تیرے فائدے کا ارادہ نہ کرے تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے سکتا۔ بھائی نفع نقصان کا مالک تو میرا اللہ ہے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، بزرگوں، اس اللہ سے اپنا تعلق قائم کرو، اس اللہ سے اپنا تعلق قائم کرو۔ ہم کمزور ہیں، کمزور کو بڑے طاقتور سہارے کی ضرورت ہوتی ہے، اور سب سے قوی طاقتور سہارا وہ اللہ کی ذات ہے۔ سب نبیوں کے ہاتھ اللہ کے سامنے اٹھے ہوئے ہیں، ولیوں کے ہاتھ اللہ کے سامنے اٹھے ہوئے ہیں، غوث اور کتب اور بزرگوں کے ہاتھ بھی اللہ کے سامنے اٹھے ہوئے ہیں، وہ بھی اللہ کے سامنے اپنی گردن کو جھکاتے ہیں۔ تو ہم بھی اللہ کے سامنے اپنے سر کو جھکائیں، اپنے ماتھے کو اللہ کے سامنے ٹیکیں، اللہ کے ساتھ راز و نیاز کریں، سب شرک اور کفر اور غیر پر توکل اور بھروسہ چھوڑ دو، صرف میرا اللہ ہی ہے، وہی سب مشکلوں کو حل کرنے والا ہے اور ان اعمال کی برکت سے حل کرے گا۔ سارے کوشش فرمائیں گے، اللہ پاک ہم سب کے لیے عمل کرنا آسان فرمائے۔